ایک شخص نے ایک امام صاحب کی، ایک مولانا صاحب کی اپنے گھر پہ دعوت کی، حضرت آئیے ذرا گھر پہ کھانا کھائیے، دعا بھی کر دیجئے۔ ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے چلا گیا۔ کھانا وغیرہ کھا کے امام صاحب دعا کر کے چلے گئے۔ بیٹا آیا، کہتا ہے ابو جان کمرے میں کون آیا تھا؟ کہا امام صاحب آئے تھے۔ کہا میرے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، غائب ہو گئے ہیں۔ کہتا کیسی بات کر رہے ہو، امام صاحب ہیں، تم نے کہیں بھول گئے؟ نہیں ابو میں نے یہیں رکھے تھے۔ بڑا پریشان کیونکہ پیسے زیادہ تھے، ٹینشن میں آ گیا۔ ابو کو سمجھایا، ابو کہ میں تو امام صاحب سے بات نہیں کروں گا، اتنی نیک شخصیت ہے، کوئی امام صاحب چوری کرنے تھوڑی آئے تھے، تم نے کہیں رکھ دیا ہوگا۔ کہتا نہیں ابو یہی رکھے تھے۔ بہرحال دل میں اس نے رکھی بات، پیسے زیادہ تھے، یاد تھے اس کو۔ 6 مہینے، سال بعد، 1 سال بعد پھر انہوں نے امام صاحب کی دعوت کی۔ بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اس کو اپنے پیسے یاد تھے، ابو کو دعوت یاد تھی، بچے کو پیسے یاد تھے۔ جیسے امام صاحب آئے تو ابو کھانا لینے گئے تو اس نے کان میں امام صاحب سے پوچھ لیا، امام صاحب ایک بات کہوں، ناراض مت ہوئیے گا۔ بولو بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ کہا پچھلے سال بھی آئے تھے نا، میرے کچھ پیسے تھے، بڑے زیادہ پیسے تھے، آپ جب سے گئے وہ پیسے نہیں مل رہے، آپ ناراض مت ہوئیے گا، میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہا، آپ کو نظر آئے تھے۔ یہ سن کر امام صاحب رونے لگ گئے۔ اتنی دیر میں والد صاحب بھی آ گئے۔ بیٹے نے کہا میں نے امام صاحب سے پوچھا ہے، وہ تو رو رہے ہیں۔ کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا تمہیں نہیں کرنا تھا، امام صاحب کو کتنا دکھ ہوا، آپ معاف کر دیں، ہم آپ کو چور نہیں کہہ رہے، بس یہ بچہ تھا اس نے پوچھ لیا۔ کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے۔ یہ سامنے آپ کی کبٹ کے اندر قرآن پاک ہے، ذرا نکالیے۔ انہوں نے قرآن پاک نکالا، کہا اس کو کھولیے۔ وہ جلدان کے اندر لپٹا ہوا تھا، اس کو کھولا تو سارے پیسے اس کے اندر پڑے تھے۔ کہا بیٹا جب کھانا لینے آپ کے ابو گئے نا تو پیسے بکھرے ہوئے تھے، میں نے پیسے سمیٹ کے قرآن میں رکھ دیے کہ روز تلاوت ہوتی ہوگی، آپ قرآن کھولیں گے آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پورا سال ہو گیا ہے آپ کے گھر میں قرآن نہیں کھولا ہے۔ سچ بتاؤ یہ حال نہیں ہے ہمارا؟ موبائل روز کھلتا ہے، بلکہ کئی بار کھلتا ہے، نماز میں بھی جی جاتا ہے کھولنے کو۔ ابھی بیان کے دوران بھی کئی لوگ چیک کر رہے ہوں گے، چین نہیں آتا۔ نیا سافٹ ویئر آ جائے، نئی کوئی اپلیکیشن آ جائے، خود ہی ڈھونڈ کے اس کا ٹیوٹوریل بھی ڈھونڈ لیں گے، اس کو یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے، 4 دوستوں سے بھی پوچھیں گے یار اس کے بینیفٹ بتاؤ، اس کا طریقہ بتاؤ، میں آ رہا ہوں تیرے گھر پہ بھائی، مل کے سیکھتے کیسے کرنا ہے۔ آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، کیسے سرچ کرنا ہوتا ہے، کیسے سب کر لیں گے۔ قرآن کے بارے میں یار ابھی تو واقعی مشکل ہے، اب تو کیسے پڑھیں گے؟ یعنی جس کو نہیں کرنا نا، ایک جملہ یاد کر لیں، امیر اہل سنت کا بڑا تاریخی جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس کو کرنا ہونا اس کے لیے راستے بہت، جس کو نہ کرنا ہو اس کے لیے بہانے بہت۔